سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ صاحب خوف و خشیت، نجم راہ ہدایت، منبع علم و حکمت، غلام تاجدار رسالت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر بہت زیادہ رونے کے سبب 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حال ہے اس پرجلال و با کمال شخصیت کا جن کو دیکھ کر کفار و شیاطین تھر تھر کانپ اٹھتے، بلکہ شیطان آپ کی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفعت نشان خود رسول ذی شان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ میرے آقا کی کیا شان ہے، اپنے اس خادم مقبول بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رحمان نبی غیب دان رسول ذی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں نے خود کو جنت میں پایا، وہاں میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنی، تو اس سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کی بلال کی۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت موجود تھی، میں نے استفسار کیا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عمر کا۔ مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اشک بار عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جھوم جھوم کے فرماتے ہیں، داورت العرش جس کو جو ملا سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب علی محمد۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ ذات اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب جاہ و جلال امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر اپنا درہ مار کر، درہ من چابک ہنٹر، زمین پر درہ مار کر فرمانے لگے، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا، اور ایسا ختم ہوا، ایسا ختم ہوا، ایسا ختم ہوا کہ پھر آج تک دوبارہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن میں زلزلہ نہیں آیا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس روایت سے پتا چلا کہ صاحب جلالت جان شان عدالت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر تھی، اسی طرح زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شاہی نافذ ہوتا تھا۔ اور ان بیان کردہ کرامات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے خاص بندوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہوا، آگ، پانی اور مٹی سبھی پر حکومت کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت کیوں نہ جھوم جھوم کر فرمائیں، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج
جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق